أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ آپس میں باہمی رضامندی سے تمہارے درمیان تجارت ہو، پھر تو جائز ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو شخص یہ کام کرے گا، اپنے آپ کو قتل کرے گا ظلم زیادتی کی بنیاد پر، فسوف نصلیہ نارا، ہم اس کو آگ کے اندر داخل کریں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر، اگر تم ان بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، ما تنہون عنہ، جن سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں بہت ہی بہترین پاکیزہ جگہ پر داخل کریں گے. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں تمہاری طرف نظر کرم فرمائیں، تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی جو ہے راہ راست سے بہت دور چلے جاؤ. جو لوگ کافر ہیں، بددین ہیں، وہ تمہیں بھی ایسا ہی بنانا چاہتے، خود تو ایسے ہے ہی، تمہیں بھی اسی طرف لگانا چاہتے، جیسے ان کے اندر فحاشی ہے، عریانی ہے، غلط چیزیں ہیں، تمہیں بھی اسی طرف لگانا چاہتے. لیکن اللہ تمہیں ان بے حیائی، فحاشی اور یعنی ان چیزوں سے بچا کر جو ہے صحیح دین اسلام، فطرت کا جو دین ہے، ایک پاکیزگی کا دین ہے، اور اسی طرح جس کے اندر رشتوں کا احترام ہے، اس دین کی طرف اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں. اور تو اللہ کے رسول بھی تمہاری اسی دین کی طرف، انہی کاموں کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں جن راستوں پر وہ لوگ چلے جو پہلے نیک لوگ تھے، جو کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول تمہیں انہی راستوں کی طرف لے جانا چاہتے. اور فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم،
یہ جو اللہ احکامات کو بیان فرماتے ہیں، اس سے اللہ کا مقصود تمہیں کوئی مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، تم پر مشکل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم پر جو ہے تخفیف کر دیں، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور فرمایا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، انسان کے اندر کمزوری ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ بات بیان فرمائی اور ایمان والوں کو خاص طور سے مخاطب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، جو ہے رشوت ہے، حرام خوری ہے، کسی کا مال غصب کر لینا اور کسی کا حق کھا جانا، اسے اللہ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، باقی اللہ نے جائز طریقے بتلا دیا، فرمایا آپس میں کی رضامندی سے باہمی تجارت ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، یہ تو تم کرو، لیکن ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اگر تم ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھاؤ گے، گویا یہ ایسا ہے جیسے تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو تم قتل مت کرو۔ قتل کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی خودکشی نہ کرے، کیونکہ یہ جو جسم ہے، یہ روح ہے، یہ ہمارا بدن ہے، یہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں اس کو ختم کر دیں۔ جیسے ہمارے پاس کسی کی چیز ہو، ہم اس کو ایسے ضائع نہیں کر سکتے، وہ اس کی امانت ہے، اسے ہمیں واپس کرنی ہے۔ یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا نہیں بنایا ہوا، ہم نے نہیں بنایا اس کو، ہمارے والدین نے نہیں بنایا، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، ہمیں اس میں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اس کو ختم کر دیں، خودکشی کر لیں۔ خودکشی کرنا حرام ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی خودکشی کرے گا کل قیامت کے دن اسی طرح پھر اس کو عذاب ہوگا۔ کسی نے کرنٹ لگایا اپنے آپ کو تو فرمایا قیامت تک اور ساری زندگی اس کو ایسا ہی پھر آگے آخرت میں عذاب ہوتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا جنگ میں، پھر اللہ کی شان وہ شہید بھی ہو گئے، تو ایک صحابی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ بہت اچھی حالت ہے، بالکل خوبصورت جسم اور بہت اچھا نظر آ رہے ہیں، لیکن دیکھا ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور ہاتھ زخمی ہے، تو اللہ کے نبی کو بتایا کہ یہ کیا بات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہاتھ انہوں نے خود خراب کیا تھا، اب جو ہے اللہ نے ان سے یہ فرمایا ہے کہ جو چیز تم نے خود خراب کی تھی ہم اس کو صحیح نہیں کریں۔ تو ایسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آدمی دنیا کے اندر اپنے آپ کو جو ہے خودکشی کے اندر وہ کرے گا، اوپر سے نیچے گرایا، زہر کھایا، جو اس کی تکلیف ہوگی، فرمایا جو ہے مرنے کے بعد پھر اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا اپنے آپ کو قتل مت کرو اور کسی کا مال ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ، یہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہی ہے۔ اور اس کا مطلب علماء نے یہ بھی لکھا کہ کسی کو قتل نہ کرو۔ جب تم کسی کو قتل کرو گے، ظاہر ہے شریعت تو کہتی ہے اس کے بدلے میں جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم کسی کو قتل کرو گے گویا یہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہیں۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، باقی جو شخص اس طرح کے کام ظلم زیادتی کی بنیاد پر کریں گے جن سے ہم نے منع کیا ہے، فسوف نصلیہ نارا، پھر ہم عن قریب ان کو آگ کے اندر داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچنے لگو جن سے ہم نے منع کیا ہے، یعنی جو کبیرہ گناہ ہیں، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، فرائض نماز وغیرہ، روزہ، جو فرائض چیزیں ہیں، اگر آدمی ان کو نہ کرے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح اور کبیرہ گناہ ہیں، غیبت کرنا، کسی کو جو ہے تکلیف پہنچانا، حرام کھانا۔ اللہ فرما رہے اگر تم ان گناہوں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو،
باقی جو تم سے چھوٹے موٹے اگر کوئی گناہ ہو جائیں، نکفر عنکم سیئاتکم، وہ گناہ تو ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے، جیسے وضو کیا صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آدمی نے نماز پڑھی، حدیث میں آتا ہے انسان کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی، سردیوں کا موسم تھا، درختوں سے پتے بالکل جھڑ رہے تھے، آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی، اسے حرکت دی، اس کے سارے جو ہے پتے گر گئے۔ آپ علیہ السلام نے ساتھ والی صحابی سے فرمایا، پوچھتے نہیں میں نے یہ کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ فرما دیجئے۔ فرمایا کہ جب میں نے یہ اس لیے تمہیں سمجھانے کے لیے کیا کہ جب ایمان والا آدمی صحیح وضو کر کے اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، جیسے یہ جو ہے ٹہنی کے سارے پتے جھڑ چکے ہیں، اسی طرح اس کے سارے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ اگر آدمی بڑے گناہوں سے بچ جائے تو چھوٹی کمی کوتاہیاں، صغیرہ گناہ اللہ ویسے ہی معاف فرما دے۔ اور فرمایا اگر تم گناہوں سے بچو گے، ندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہیں پاکیزہ جو جگہ ہے، بہترین جگہ جنت ہے، اس کے اندر ہم تمہیں داخل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے لوگ جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب میں اپنے فضل سے سب کو صحت عطا فرما، دنیا آخرت کی خیریں بھلائیاں عافیتیں نصیب فرما۔ بھائی ضیاء الحق صاحب ہیں، اللہ بیمار ہیں، اپنے فضل سے ان کو مکمل صحت عطا فرما، ان کی تکالیف کو اپنے فضل سے دور فرما، دنیا آخرت کی خیریں بھلائیاں عافیتیں رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، دنیا آخرت کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حوادثات سے، یا اللہ ناگہانی آفات سے، یا اللہ اچانک موت، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔